نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ سورہ العلق کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ ہماری علمی تاریخ میں اس کے علاوہ بھی آراء موجود ہیں، لیکن جو غالب رائے ہے وہ یہی ہے کہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سب سے پہلی دفعہ نازل ہوئیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور جبرائیل کو لکھی ہوئی چیز لے کے آئے تھے، کیونکہ اگر ویسے پڑھانا ہوتا تو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے کہ ریپیٹ کرنا ہوتا پیچھے، تو لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پڑھیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، پھر آپ نے کہا پڑھیے، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور خوب بھینچا ان کو زور سے، کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا سانس نکل جائے گا، یعنی اتنی زور سے بھینچا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ الفاظ حضور کی زبان پر جاری فرما دیے۔ یہ پہلی جو 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم، اور اس کے بعد وہ لمبی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے واقعے سے کچھ خوف آپ پر طاری ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیے کہ یہ یعنی 25 برس کی عمر میں شادی ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس سے، اور یہ 40 برس کا ہوا، یعنی 15 برس آپ کی رفاقت کے گزر چکے ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پہ، دیانت پہ، کردار پہ، ان کی عظمت پہ اتنا یقین ہے کہ فوراً کوئی دوسرا لفظ نہیں کہا، فرمایا کہ دیکھیے آپ جو ہے غریبوں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، مسافروں کا خیال کرتے ہیں، اور آپ جو ہے کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ آپ کو یوں ہی ضائع تو نہیں کرے گا۔ تو یہ یقیناً اللہ آپ کے ساتھ جو ہے ساتھ ہے، اور آپ پریشان نہ ہوں، اور اللہ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے جو کزن تھے ورقہ بن نوفل، جو عیسائی عالم تھے، ان کے پاس بھی لے کر گئیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھتیجے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا تو میں تمہارا ساتھ دیتا۔ یہ ایک پوری روایت ہے ان آیات کے پیچھے۔ اور اس کے بعد 5ویں سے لے کر جو آخری آیات ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش کئی سال کے بعد، 3-4 برس کے برسے کے بعد نازل ہوئیں، اور شروع بھی کلا سے ہوتی ہیں کہ ہرگز نہیں، کلا پچھلی کلام کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسرے جو ہماری علمی تاریخ میں جو دوسرا نقطہ نظر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی جو وحی ہے وہ اصل میں سورہ فاتحہ ہے، یہ پہلی وحی نہیں ہے۔ اور اس سورت کی جو نظم ہے اور اس کی جو ترتیب ہے اور اس کا جو انداز ہے، یہی بتا رہا ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے۔ یہاں پہ اقرا جو ہے پڑھو کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ پڑھ کر سنائیے،
آپ دعوت دیجئے لوگوں کو، آپ دعوت دیجئے اس کلام کی طرف، اس قرآن کی طرف، اور لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، چونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کلّا سے وہی شروع ہو، کلّا تو پچھلی کلام سے ریلیٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری سورہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہوگی، جب بھی نازل ہوئی، کیونکہ پوری بات جو ہے ریلیٹ کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں نقطہ نظر موجود ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا، جس نے تخلیق کیا۔ کس کو تخلیق کیا؟ سب کو، یعنی پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ یہاں خلق میں کو اللہ نے کوئی بتایا نہیں کس کو، اس کا مطلب ہے پوری کائنات کو، جو بھی موجود ہے سب کو اللہ نے تخلیق کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو اللہ نے گوشت کے ایک جمے ہوئے خون سے بنایا۔ یعنی اس جمے ہوئے خون سے مراد یہ ہے کہ جب شروع میں حمل کا استقرار ہوتا ہے تو وہ جو ہے یعنی سپرم اور ایگز جو ہے جب ان کی ڈویژن شروع ہوتی ہے تو یہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح بننا شروع ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہی سیلز جو ہے ملٹیپلائی ہونا شروع ہوتے ہیں تو گوشت کا لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو الگ اس کو کہتے ہیں کہ خالق الانسان، یعنی جو پہلی جو ابتدائی صورت ہے انسان کی، خالق الانسان من علق، کہ انسان کو گوشت کے ایک جمے ہوئے خون سے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال اپنے آپ ہی یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ انسان کو اس حقیر ٹکڑے سے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ اصل میں قریش کے اعتراض کا جواب اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یعنی قریش کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اب اللہ فرما رہے خالق الانسان من علق، ہم نے تو انسان کو ایک گوشت کے جمے ہوئے ٹکڑے سے، خون کے ٹکڑے سے پیدا کر دیا، تو کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں؟ اور جب ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پہلے بھی اس طرح پیدا کریں، دوبارہ بھی زندہ کریں، تو پھر کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ تمہارا حساب کتاب لیں؟ یعنی یہ ساری باتیں اس آیت کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور یہ قریش کو سمجھانا مقصود ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، اور تیرا رب جو ہے، آپ کا رب جو ہے بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ کیوں کریم ہے؟ اس نے کیا کرم فرمایا؟ الذی علم بالقلم، کہ انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو لکھنا سکھایا۔ یعنی لکھنے کی جو فیکلٹی ہے، لکھنے کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر، یہ بھی بہت بڑی صلاحیت ہے۔ یہ بھی اللہ فرماتے کہ میں نے عطا کی ہے، یعنی اگر اللہ نہ چاہے تو یہ صلاحیت انسان کو نہیں آ سکتی۔ اور اس کے اندر دوسری بات یہ چھپی ہوئی کہ قرآن مجید صرف سکھایا نہیں جا رہا تھا، لکھا بھی جا رہا تھا۔ یعنی قرآن مجید کو بھی قلم کے ذریعے لکھا بھی جا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہی ترتیب تھی کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو بلاتے۔ بہت سے صحابہ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جو لکھ سکتے تھے تو ان کو آپ بلا کر وحی کو ڈکٹیٹ کرواتے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور ساتھ آپ ان کو یہ ہدایت فرماتے کہ ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں جگہ پر لکھا جائے۔ یعنی قرآن اس طرح ترتیب دیا جا رہا تھا، نازل بھی ہو رہا تھا اور لکھا بھی جا رہا تھا۔ تو یہاں لکھنے سے دونوں چیزیں مراد ہیں، ایک تو لکھنے کی عام صلاحیت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اور دوسرے قرآن مجید کے لکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس قلم کے ذریعے قرآن کو بھی محفوظ کیا جا رہا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں سارے علوم بھی مراد ہیں، بالخصوص قرآن مراد ہے کہ انسان کو قرآن کا علم جو ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جو پہلے ظاہر انسان اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھا، جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اب یہاں سے پھر آگے بات شروع کلا، ہرگز نہیں۔ اب یہ ہرگز نہیں کیا ہے؟ پیچھے پورے آیات چلی آ رہی ہیں، اب اس پہ ذرا غور کیجئے کہ پڑھیے یا پڑھ کر سنائیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ساری کائنات کو، اور خاص طور پر جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اور آپ پھر اسے پڑھیے اور پڑھیے، اور کیونکہ آپ کا رب جو ہے وہ بڑا ہی کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھا دیا، اور خاص طور پر انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی کہ قرآن سکھا دیا۔ اور اے نبی، اب یہ کلّا کس پہ ہے؟ اے نبی، قرآن کے بارے میں جو یہ فضول بکواس کر رہے ہیں، جو فضول باتیں کر رہے ہیں، ان کی طرف ان کے اندر کچھ بھی نہیں، یعنی یہ توجہ دینے کی بات ہی نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، ہرگز نہیں۔ یعنی کیا یہ قرآن کے بارے میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہے کلّا یہاں پہ، یعنی قرآن کے بارے میں یہ قریش کے مکہ اور یہ جاہل سردار جو ہے جو باتیں بنا رہے ہیں،
کیا ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان الانسان لیطغی، یہ انسان تو اصل میں سرکشی کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ سرکش ہو چکا ہے۔ یہ سارا اگلی ساری آیات جو ہیں یہ ابو جہل کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے ابو جہل کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا پورا طریقہ سکھلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھنے لگے، کعبہ کے صحن میں یا کعبہ میں نماز پڑھنے لگے تو ظاہر ہے تو ابو جہل کو بڑا ناگوار گزرا، تو اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ نماز نہ پڑھا کریں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں میں تو پڑھوں گا یہاں پہ نماز۔ تو بہرحال تکرار ہوئی اس بات پر، تو ابو جہل نے معاذ اللہ یہ کہا کہ اگر آپ یہاں پہ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ اس حد تک مغرور اور متکبر انسان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نماز پڑھتے رہے اور آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل آگے بڑھا، اور جب آگے بڑھا تو بڑھ کر رک گیا، آگے نہیں جا سکا، پیچھے ہو گیا۔ اب اس کے ساتھیوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تم دھمکیاں تو بڑی دے رہے تھے، بڑی باتیں کر رہے تھے، تو کیوں نہیں گئے آگے؟ اس نے کہا کہ آگے میں کیسے جاتا، میں تو آگے بڑھا تھا، لیکن جو ہی میں آگے گیا تو میرے آگے آگ آ گئی، اور اس آگ کے ساتھ ایسے عجیب و غریب لوگ تھے جن کے پر تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے وہ گزدر اٹھائے ہوئے تھے، وہ مجھے مارنے کی طرف دوڑے، اور اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث ہے، روایت فرمایا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو جہل تھوڑا بھی اور آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ ساری اگلے آخر تک جتنی اب آیات ہیں ساری اسی واقعے کے ضمن میں ہیں۔ ہرگز نہیں، یعنی آپ اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کریں، یہ انسان سرکشی کے اندر پڑا ہوا ہے، ارآہ استغنی، اور سمجھتا ہے کہ بڑا بے نیاز ہے، اپنی دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا مغرور، بڑا بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجا، آپ یاد رکھیے اس نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس کا پلٹنا بھی، اس کا لوٹنا بھی تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ یعنی پھر اگر اس کا پلٹنا تیرے رب کی طرف ہی ہے تو پھر ہم پوچھ لیں گے اس سے، یعنی اس کا مطلب یہ آیت پوشیدہ ہے، پھر ہم اس سے پوچھ لیں گے، پھر پکڑ لیں گے اس کو۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ منع کرتا ہے عبداً، ایسے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ پوری وہی تاریخی واقعہ ہے کہ اللہ پورا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ ایسے، یعنی یہاں پہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداً کا لفظ، اپنے بندے کا لفظ استعمال کیا، اور یہ قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی 15واں پارہ شروع ہوتا ہے جب معراج پہ آپ تشریف لے گئے ہیں، وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا، بندے کا لفظ، تو یہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ یعنی عجیب بات ہے، یہ ایسا عجیب آدمی ہے کہ یہ منع کرتا ہے ایسے بندے کو جو نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت، کہ آپ دیکھتے نہیں، ان کان علی الہدی، وہ بندہ تو ہدایت پر موجود ہے، او امر بالتقوی، اور تقوی کا حکم کرتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا بات پوشیدہ ہے کہ جو ایسے بندے کو منع کرتا ہے گویا وہ پھر اپنی شامت کو بلاتا ہے، گویا پھر اپنے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نیک کام سے منع کرے وہ بندہ اپنے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جو دوسرا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ اس بات کو دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ہرگز نہیں جانتا۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پہ کس قدر یعنی جلال کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ ناصیہ کہتے ہیں یہ جو بال سامنے ہوتے ہیں پیشانی پر، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ پیشانی بھی اسی کیسی ہے؟ جھوٹی پیشانی ہے، گناہگار پیشانی ہے۔ فلیدع نادیہ، اور وہ پھر اپنے ہم جلیسوں کو، اپنے مجلس والوں کو، اپنے ساتھی کو بلا لے، یعنی اگر وہ چاہتا نا کسی کی مدد لینا بلا لے۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، معاذ اللہ، میرے تو بڑے دوست احباب، میرے تو بڑے ملنے والے، میرے تو بڑا قبیلہ ہے، میں تو ان سب کو بلا لوں گا۔ اب اس کے جواب اللہ دے رہے ہیں، فلیدع نادیہ، بلا لو، اپنی ساری مجلس کو بلا دو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو، اپنے سرہنگوں کو بلا لیں گے۔ زبانیہ کہتے ہیں پولیس کو، جو پکڑ رکھنے والے ہوں، ہم بھی ان پکڑ رکھنے والے بڑے لوگوں کو بلا لیں گے، اور آپ ان کی طرف پھر توجہ نہ دیجئے۔ یہ جو کہتے ہیں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، کلا ہرگز نہیں،
یعنی اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، لا تطعہ، آپ ان کی توجہ ہی نہ کریں، آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، واسجد واقترب، اور سجدے آپ کرتے رہیے اور اللہ سے قریب ہوتے رہیے۔ اب اس کے بعد ایک سجدہ بھی ہم پر واجب ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ایک سجدہ بھی آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ ایک مجلس میں جتنی دفعہ مرضی پڑھا جائے ایک سجدہ واجب ہوتا ہے، یعنی ایک مجلس ہے نا ہماری یہ، اس میں ہم 10 دفعہ پڑھیں 20 دفعہ پڑھیں اس آیت کو، سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ تو اس مجلس اختتام کے بعد آپ اس کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ صورت تلاوت فرماتے تھے تو ایک سجدہ تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، تو اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ایک سجدہ تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا میسج ملا ہمیں اس سے؟ اس کے اندر بڑا اہم ترین سبق یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام سے منع کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یعنی ابو جہل کے اس واقعے کے پس منظر میں کہ ابو جہل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منع کرتا تھا، نبی تو خیر ایک بہت بڑی ہستی ہے، کسی بھی شخص کو کسی بھی نیک کام سے منع کرنا یا اس میں رکاوٹ ڈالنا، یہ اصل میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو زندہ بنا سکے ایک بڑی معمولی سی چیز سے، تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسانوں کو دوبارہ کھڑا کرے۔ جب وہ اس میں بھی قادر ہے تو پھر اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کا حساب کتاب لے اور ان سے پوچھے، اچھوں کو جزا دے اور بروں کو سزا دے۔